بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے معافی کی تمام درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور جناب کہا ہے کہ نو مرسی ایٹ آل۔ یہ ایشو کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میرے نوٹس میں آئی ہے سر ابھی، اور ویسے تو بنتا یہ تھا کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک مکمل ولاگ کیا جاتا، لیکن پائن وہ ہوتا ہے سم ٹائم آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، آپ نے اور بھی کئی کام ہے نا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو اور بھی دکھ ہیں سر یہ اس ولاگ کرنے کے سوا انسان کو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے اگلی بار اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ چیک کر کے پھر بات کر لی جائے گی۔ لیکن فی الحال فلر کے طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور یہ اطلاعات ماڑے موٹے ذرائع سے نہیں آ رہی ہیں، یہ اطلاعات تگڑے ذرائع سے آ رہی ہیں، بس ان کو 2-3 بار 4 بار چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس وقت اتنا ٹائم نہیں تھا، تو اس لیے میں آپ کو بہرحال اطلاع دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو عام انتخابات ہیں نا، ان کے حوالے سے اگلے ہفتے میں کہا جا رہا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے گی، اور الیکشن کمیشن اس کی تاریخ دے دے گا کہ جناب ایس ترین اسی الیکشن کراواں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر اس طرح سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر یعنی اب دیکھیں نا کہ ستمبر ہے آج اور چڑھ گیا، تو اگر وہ ڈیٹ دیتے ہیں تو نومبر کی ڈیٹ آ جائے گی پائن، پھر میرا خیال ہے تو اگر نومبر میں الیکشن ہو جاتا تو پھر تو 90 روز سے آگے کچھ نہیں کیا نا پائن، پھر تو الیکشن ود ان ٹائم ہو رہا ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جائیں گی۔ اب یہ ڈیولپمنٹ جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایک بہت بڑا اگر ہے یہاں پہ، ویسے تو پاکستان میں ہر شے اگر مگر کا شکار ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا اگر ہے موجودہ سیاسی تناظر کے اندر۔ بہرحال یہ میرے پاس اطلاع تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اب میں آتا ہوں میاں نواز شریف کی طرف۔ دیکھیے پاکستان کی جو سیاسی سینیریو ہے، اس میں کل کے دوست آج کے دشمن، آج کے دشمن کل کے سنگی بیلی، بلکہ نکے بڑے چھوٹے موٹے پکے کچور بھائی بن جاتے ہیں۔ ہم نے یہ مناظر جو ہیں زندگی میں کئی بار دیکھے ہیں، بلکہ سیاسی زندگی میں تو کئی بار دیکھے ہیں، اپنی زندگی میں نے جب سے جرنلزم میں ہوں، اب 30 سال سے آلموسٹ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو مجھے جو ہے وہ چیزوں کا جو میں نے دیکھے ہیں اس میں دیکھا کہ ایک ہی ٹرک کے اوپر کھڑے ہوئے میں نے دیکھا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی اور میاں نواز شریف کو بھی، یعنی ٹرک سے مراد ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف کٹھے نہیں سن ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اگر آپ مزید پیچھے چلے جائیں، اصغر خان کہا کرتے تھے کہ بھٹو کو کوہالے کے پل کے اوپر پھانسی دی جائے، ٹھیک ہے، اور اصغر خان نے کمپین چلائی تھی، مارشل لا لگوایا تھا، یعنی ان کی کمپین کے نتیجے میں مارشل لا لگا تھا، اس میں ANP بھی شامل تھی، اس میں GUIF بھی شامل تھی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جناب MRD کی موومنٹ چلی اور یہ سارے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اصغر خان پیپلز پارٹی کے الائنس کے ساتھ لاہور میں نواز شریف کے مقابلے پہ الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے تھے، تو چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب کو یہ اطلاع پہنچائی گئی، اور جس بندے نے پہنچائی وہ ایک صحافی ہے، انہوں نے کہا جناب میاں صاحب کل نو اگر یعنی نظر آ رہا ہے یا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی جس طریقے سے پریشرائز کر رہی ہے چیزوں کو، اور جیڑی وہ سائڈ مار رہے ہیں نس نس کے کھبے پاسے جاندے نے، تسی سیدھے ٹریک تے ٹر دے ہو، اگلے بندے نو سامنے بہ کے یہی کہنا ہوتا ہے نا کہ میاں صاحب تسی زبردست سیدھے ٹریک تے جا رہے ہو۔ ہمارے یہاں پہ خوشامد جو ہے نا وہ ایک ایسا کام ہے جو ہم روٹین میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھائی نے بھی یہی گل کی ہونی، میں اب اندازہ ہی لگا رہا ہوں۔ بہرحال تو انہوں نے کہا جی کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کھبے پاسے جا رہی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ان کے بہت جو ہیں وہ محبتاں تعلقات واسطے یہ وہ ودے ودے پے نے، تو اگر کل کو وہ آپ کے سامنے الائنس کی صورت میں آ گئے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل میں نے آپ کو جو ولاگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ میاں نواز شریف ایک گریٹر الائنس یا ایک گریٹر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ واپس آنا چاہتے ہیں، تو اس بندے کا یہ کہنا تھا کہ جناب تسی بنا رہے تو دوجا بھی بنا گیا پھر کی کرو گے، تو اس پر میاں صاحب نے کہا جی ان کا حق ہے، کل پیپلز پارٹی کو ہم سوٹ کرتے تھے یا ہمیں پیپلز پارٹی سوٹ کرتی تھی، ہمارے ساتھ انہوں نے الائنس بنایا، کوئی بات نہیں، اور ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، پرائم ٹارگٹ تھا کہ پاکستان کو ہم نے عمران خان کی فتنہ فساد پالیٹکس سے بچانا ہے، اور اس میں ہم کامیاب رہے ہیں، باقی یہ ماڑی موٹی ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ اب پیپلز پارٹی اگر اس فتنہ فساد کو
اپنے گلے لانا چاہتی ہے تو وہی مرضی بھاجی، اسی کسی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک کہیں نہ کہیں ایک خیال نون لیگ کے اندر موجود ہے، اور جو سیاسی پنڈت ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر تحریک انصاف کے ساتھ ایک اپنا جو ہے وہ ووٹ پہ کتے کانٹی پا سکتی، کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اور ویسے تو کل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کل کی ہو جائے گا، پاکستان کی پالیٹکس میں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو سیاسی پنڈت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ عمران خان جیل میں ہوں گے، وہ باہر نہیں ہوں گے اور نااہل بھی ہوں گے، الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے سکیں گے، لہٰذا پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے اوپر یعنی کسے دی پیسے دے ہوتے اپنی مچھا منا کے پھرے گی، یا یوں کہہ لیں کہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ کے چکر میں وہ پڑی ہوئی ہے اور کانٹی مارے گی ان کے ووٹ بینک کے اوپر، اور نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان کے ساتھ رابطے کرے گی۔ اب جو لوگ یہ بات کلیم کر رہے ہیں وہ اس کی دلیل میں بات یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ کھل کے عمران خان کے ساتھ تھے، اور بڑا رولا پایا یہاں پہ جناب فروق ٹر نے کہا دی ممبرشپ معطل کرتی، میں دی بنیادی رکنیت معطل کرتی، یہ قائم مقام صدر ہیں پنجاب کے، لیکن سی کی میٹنگ میں جا کے اعتزاز احسن ڈٹ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اسی طرح جو لطیف کھوسا صاحب ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے رکن ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کو باقاعدہ ڈسون نہیں کرتی، حالانکہ ایک آدھے بندے نے مثلا پنجاب آفس کے اندر ان کا وال آف شیم بنایا گیا، جس کو پیپلز پارٹی کے دوجے کابرین نے بہت زیادہ برا منایا، اور جنہوں نے یہ لگایا تھا ان کو ذرا مطلب کوری شوری بھی پائی کہ وہ ایک ہی کری جانا ہے، لیکن بہرحال وہ کام ہوا، اور وہ یعنی جو فروق سعید خان ہیں جو کہ رانا فروق سعید خان، ان کو فروقہ ٹرر بھی کہا جاتا ہے، وہ ان کا بچپن کا نام ہے، لیکن وہ ایک بار اچھے انسان ہیں، تو وہ اس موقع پر موجود تھے۔ اس کے باوجود لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پائن اپنی مرضی نہ نہیں لگے دو جانے، اتنے سینئر لوگ ہو کے اور بلاول کی مرضی کے بغیر یہ سارے کام کریں، اور اس کے بعد ان کو بلایا بھی جائے، اعتزاز صاحب تو گئے بھی، تو یہ کیا ہے؟ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کتنے نہ کتنے پائے نے کانٹی جڑی نا انہوں نے پائی یہ گیٹی فٹ کیتی ہے کہ تہاڈا لیڈر چونکہ جیل چ ساڈے نال رلو سی تانوں دس نے کیویں چلنا آگے، تو ہم آپ کو اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے ٹرک تے بہا کے تے جناب ٹور لین گے۔ یہ اب لوگ اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس پر میاں نواز شریف کہتے ہیں جی وہ ان کی مرضی ہے، وہ جانا چاہیں وہ چاہیں۔ اس سے کیا چیز نکلتی ہے؟ اس سے یہ چیز نکلتی کہ میاں نواز شریف کتنا کانفیڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں مینوں کوئی پار نہیں، جن نے جانا جائے، جن نے رہنا رہے، میں بھاجی جو سوچیا میں وہی کرنا ہے۔ اچھا، اب اسی معاملے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ خبر بھی منظر عام پر آئی، جو میں نے آپ سے کہا کہ میاں صاحب نے معافی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ معاملہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ میاں صاحب جو ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹ کھڑکا جو ہے وہ 1992 سے شروع ہوا تھا، 1992 سے۔ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ہرکارے تھے، ویسے تب میاں صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے نال ہی ہوندے سن، لیکن تھوڑا تھوڑا رولا پہ گیا، کیونکہ دوسری سائڈ تھے بابا تھا اسحاق، ٹھیک ہے، اسحاق خان صاحب، ان کے ساتھ ان کی لڑائی شڑائی ہو گئی، اور پھر دونوں کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، تو وہاں سے کام شروع ہوا تھا۔ اور پھر 1997 میں بھی میاں صاحب آگے 2/3 میجورٹی سے، لیکن وہ دلوں میں قدورتیں رغبتیں وہ نہیں گئی۔ 12 اکتوبر 99 کا واقعہ ہوتا ہے اور میاں صاحب آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہاں سے باقاعدہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ 53 شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ پھر چلتی چلی جا رہی ہے ابھی تک۔ میاں صاحب جب 2013 میں آئے اقتدار کے اندر، تو افتخار محمد چودھری صاحب جو تھے چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس وقت، انہوں نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ تھا کہ پرویز مشرف چونکہ 3 نومبر کا اقدام 2007 انہوں نے آئین کو سبوتاژ کیا، اس کو توڑا، یہ کیا کہتے ہیں سب سے بڑی غداری کیس ہے، تو اس کے اوپر عمل کریں اور پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا ٹرائل کیا جائے۔ میاں نواز شریف اوائڈ کر رہے تھے، سچی بات یہ ہے، لیکن ہوا یہ کہ پھر افتخار محمد چودھری نے کہا، پیغام بھیجا واضح طور پہ، بلکہ نوٹس جاری کر دیے کہ جناب میں آپ کو نوٹس جاری کروں گا توہین عدالت کے، کیونکہ نوارا پھڑ پہ گیا۔ اب افتخار چودھری صاحب کا اپنا بھی ایک مسئلہ تھا،
آئین کی خلاف ورزی پرویز مشرف 2 دفعہ کی تھی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن افتخار چودھری تو اپنی بھی کیڑے گئی سی. یہی افتخار چودھری سی نا جس نے پرویز مشرف کو آئین امینڈ کرنے کی اجازت دے دی تھی. اس 12 رکنی بینچ کا افتخار چودھری حصہ دے سر, جسٹس ارشاد حسن خان والی, آپ نکال کے دیکھ لیں. پھر یہی افتخار چودھری تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کو جب وہ واپس آئے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر تو ان کی درخواست سننے سے انکار کر دیا تھا. تو پائے نے گلنا کچھ اور نے, اینا کوئی افتخار چودھری نو آئین نال محبت نہیں سی. انہوں اپنی کیڑ سی کہ مینوں 3 نومبر نو قید کیتا ہے, ٹھیک ہے, میں تو نہیں چھڈاں گا. یہ ایکچولی اس کو کیڑ تھی. لہٰذا انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ایک غصہ اور بغض نکالنے کے لیے سارا کام کیا تھا. اور میاں صاحب کو یہ تھا کہ یار مشکل نہ دوبارہ اقتدار لبا ہے, یہ بھائی کی کرنے لگا ہے. افتخار چودھری بھی جانے والے سین تھا. تب میاں صاحب کو مجبور کیا گیا اور میاں صاحب پھر ظاہر ہے پرویز مشرف کے خلاف کارروائی پر مجبور ہو گئے. لیکن اس چیز کو پھر ذہن میں رکھا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, اور پھر میاں صاحب کی معافی جو ہے نا وہ ناممکن ہوتی چلی گئی. اب وقت بدلا ہے اور حالات جو ہے وہ ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف کی جو ڈولتی نیا تھی اس کے نیچے ایسے آ گئے جیسے سپورٹ دینے کے لیے حالات جو ہے نا میاں صاحب کو اب لے کے چل رہے ہیں. اب میاں صاحب نے ایک اجلاس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس اجلاس کے بعد میاں صاحب نے باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا تھا یا کہا تھا کہ جنرل باجوہ, جنرل فیض اور یہ جو ہیں بابا ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا, یہ سب ذمہ دار ہیں, انہوں نے پاکستان کا بھٹا بٹایا ہے. اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. اس اجلاس کے اندر ایکچولی یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے چھڑنا کوئی نہیں سی واپس آ کے. جب یہ باتیں ظاہر ہے پاکستان پہنچی تو یہاں سے بتانے والے بتاتے ہیں کہ پھر پیغام گیا کہ میاں صاحب جلدی کرو, مہربانی کرو, تسی انتقام والی کاروائی چ نہ پاؤ کیونکہ اس سے پھر نقصان ہوگا. اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی ساتھ تھے, اور شہباز شریف صاحب کو پتا ہے, وہ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا, اسی کہنے ہیں بھائیں تسی انہوں نے 14ویں چانو تارا کی ہوندا, ٹھیک ہے, سانوں تو بڑا کلیئر پتا ہے اس گل دا. بہرحال وہ جناب جو ہیں اپنا میاں نواز شریف, ان کو جب یہ پیغام ملا تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ میاں صاحب کا رنگ سرخ ہوا اور میاں صاحب کی چہرے کے اوپر ناگواری کے اثار آئے, اور انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اگر میرا کوئی ذاتی نقصان ہوا ہوتا نا, مطلب میری تسی فرض کرو کہ 2-4-5 ارب کا میں نے نقصان پہنچایا ہوتا, میرا کاروبار برباد کیتا ہوتا, کوئی گل نہیں سی, میں کہنا خیر ہی پاکستان کا تسی فائدہ کیتا ہوتا. آپ نے آئین توڑا یار, آپ نے پاکستان کو ارب $100 کا نقصان پہنچایا. چنگا بھلا ترقی کرتا پاکستان سے رول ماریا پھڑ کے, اینی مشکل میں چیزوں کٹھیاں کیتا, تسی برباد کرتا پھڑ کے. ہوں تسی کہہ رہے ہیں خلاف کاروائی نہیں ہوئے گی, کاروائی ہوئے گی. اور میاں صاحب نے بڑا یعنی ایک اس سے یعنی انکار کیا بڑے واضح انداز میں اور بڑے غصے کے ساتھ انکار کیا. بتانے والے یہ بتا رہے ہیں. تو میاں صاحب جو ہے نا پائیں نا, وہ کسی صورت بھی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جنرل باجوہ ہو, جنرل فیض ہو, بابا ثاقب نثار ہو, آصف سعید کھوسا ہو, ان کو کسی قسم کی معافی ملے. ہاں عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ چونکہ ظاہر ہے آپس کی بات ایک پپٹ ہے نا, انہوں تے دیکھو نا پچھو ڈوریاں ہلانا والے نے ڈوریاں کٹیاں نے پائیں منہ جا پے نے, وہ جیل چ پہ آ جائے, ٹھیک ہے. وہ ملاقات کر لی, پنکی پیرنی ترلے پا رہی ہوں. ویسے کل ایک اچھی بات ہوئی ہے, پہلی بار عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کرنے کا ظاہر کیا, اظہار کیا, اور عدالت اجازت دے دی ہے. تو خان صاحب تینا بھی کر لو, اس بیچاری نے کی بگاڑیا, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا سر, وہ تو آپ کے جو ہیں اپنا مطلب کرتوت ہیں جو بھی ہیں, اس بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں دنیا میں ایک خام خواہ جو ہے وہ پریشانی لے کے زندہ رہ رہی ہے؟ تو اس سے بھی بات کر لیں سر, کیا فرق پڑتا ہے؟ پرائم منسٹر تسی ہن پائن نہیں بننا, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو عاقبت تے سنبھال لو. دنیا تے جہاڈی جڑی سورنی سی سور گئی, اجڑنی سی اجڑ گئی. بچوں کو کم از کم اون کر لیں, بیٹوں کو کر لیا, میرا مشورہ ہے کہ بیٹی کو بھی کر لیں. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا, انہوں نے پائن ساریاں درخواستیں جڑی نا جوتے کے نوک پہ رکھی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ نازیت چلو
میں کوئی معافی نہیں، نو مرسی، کوئی ٹالرنس نہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آئین کو مذاق بنایا، جنہوں نے اچھے خاصے ترقی کرتے پاکستان کو بدحال کر دیا۔ اب میرے پاس تو یہ اطلاعات تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ اب دوستوں سے درخواست کیا ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔